black magic doesn't effect on a good Muslims. جو مسلمان صحیح مسلمان ہیں ان کے اوپر میرے کالے جادو کا اثر. دوسرا جملہ اس نے بولا doesn't work کرتا, میرا جادو مسلمان پہ ورک کرتا کیوں نہیں کرتا. انہوں نے پوچھا, کہنے لگی کافر جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ بھی اس چیز کو مان گئے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جادو اثر نہیں کر سکتا. یہ ایک عام مسلمان کی بات ہے. تو پھر ذرا سوچیں, امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شان اور مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ ایک عام مسلمان کے اوپر جادو نہیں ہو سکتا تو نبی پاک کے اوپر جادو کس طرح ہو سکتا ہے؟ آئیے آج آپ کو ایک انگریز جادوگرنی, روس کی جادوگرنی ہے, اس کا عقیدہ آپ کو سناتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اس حوالے سے کیا عقیدہ رکھتی ہے, حالانکہ وہ جادو کرنے میں بہت ماہر ہے. یہ آپ کو سناتے ہیں مفتی یا فاروقی صاحب کا اس حوالے سے. یہ ایک بہترین کلپ ہے. اس کلپ کو اس نیت کے ساتھ شیئر کرنے, ہو سکتا ہے آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے, ہم سب کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے, کسی کو بات سمجھ آ جائے. آپ کو ایک انٹرویو جو ہے اس کے بارے میں بھی بتانا ہے. کافروں کو یہ بات سمجھنی ہے کہ مومنوں کے اوپر جادو کا اثر. کافر اس بات کو مان گئے کہ کسی صحیح مومن کے اوپر بھی جادو کا اثر. تو یہ ظالم لوگ یہ نہیں مان رہے. ہم کہتے ہیں چلو محمد پہ تو اثر نہ مانو. اب روس کی ایک بہت بڑی جادوگرنی, آج سے 1 مہینہ پہلے انٹرویو اس کا شائع ہوا. اس کا نام ہے الیکس بلیک. بہت بڑی جادوگرنی ہے. جادو کے اوپر اس کا شو ہوتا ہے. بڑے بڑے جو روسیا کے جادوگر ہیں اسے جادو سیکھتے ہیں. 1 گھنٹہ 30 منٹ کا اس کا انٹرویو ہے. صحافی نے اس سے پوچھا, آج بھی اگر تم گوگل پہ جا کے سرچ کر کے چیک کر لینا, صحافی نے اس سے پوچھا کیا مسلمان کے اوپر بھی تمہارے جادو کا اثر ہوتا ہے؟ دنیا نیوز کے اوپر اس کا پورا آرٹیکل انگلش سے اردو ترجمہ بھی ہوا ہے. کیا مسلمانوں کے اوپر بھی تیرا جادو کا اثر ہو جاتا ہے؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا بلیک میجک doesn't effect on a good Muslims. کہتا ہے جو صحیح مسلمان ہوتا ہے اس کے اوپر میرے کالے جادو کا بھی اثر ہوتا. اس نے بلیک میجک doesn't effect on a good Muslims, جو مسلمان صحیح مسلمان ہیں ان کے اوپر میرے کالے جادو کا اثر. دوسرا جملہ اس نے بولا doesn't work کرتا, میرا جادو مسلمان پہ ورک کرتا کیوں نہیں کرتا. انہوں نے پوچھا, کہنے لگی they do نماز every time and read praise daily basis. کہتی ہے کہ اس لیے کہ مسلمان جو ہوتا ہے وہ 5 ٹائم پہ نماز پڑھتا ہے اور اس کا اللہ سے رابطہ رہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے رابطہ رہتا ہے. اور اس وجہ سے آ کے میرے کالے جادو کا بھی گڈ مسلم کے اوپر اثر ہوتا. کافر مان گئے کہ مسلمان پہ اثر. یہ نادان مسلمان ہیں, یہ کیوں نہیں مانتے؟ تمہارے پاس قرآن ہے, کتاب ہے, شریعت ہے, پیغمبر ہے, ایوری ٹائم تمہارا رابطہ ہے اللہ تعالیٰ سے. شیطانوں کا اثر پھر کیسے تمہارے اوپر ہو جاتا؟ اب یہ میں نہیں کہتا, الیکس بلیک یہ روسیا کی 40 سالہ جادوگرنی ہے. اس کا آرٹیکل گوگل پہ سرچ کر کے چیک کر سکتے ہو, اور خود بھی پڑھنا, اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے, اور ان تعویذ فروش ملاؤں کو بھی پڑھانا, اور ان کو بھی پڑھانا جو کہتے ہیں محمد کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے. اب قرآن نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جو گڈ مسلم ہیں, توجہ ہے کہ نہیں, انہوں نے کہا جو اچھا مومن ہے اس کے اوپر اثر. تو ان سے پوچھو محمد سے بڑھ کے کوئی اچھا مومن ہو سکتا ہے؟ اور کافر مان گئے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے؟ فکروا یا علماء الکرام, لماذا تقرؤون کتاب اللہ, این تمشون ولماذا تترکون کتاب اللہ. کدھر اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اپنے کاروبار کی خاطر, اپنے پیسوں کی خاطر عامت الناس کو گمراہ نہ کرو. قرآن نے کہا ما ضل صاحبکم وما غوا ما صاحبکم بمجنون وما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا محمد ہم نے جنون کو تیرے پاس آنے دیا نہیں ہے. وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. محمد کے اوپر جادو کے اثر کو ماننے والا قرآن نے ظالم کہا ہے. اس سے بڑھ کے کوئی ظالم ہو سکتا نہیں ہے. کیوں؟ پیغمبر معصوم ہے, محفوظ ہے, پیغمبر کے اوپر ایسی چیزوں کا کوئی اثر ہو سکتا. تعویذوں سے بچو گے کہ نہیں؟ ہاتھ کھڑے کرو جو آج کے بعد تعویذ گنڈے کا کام, تعویذ شویذ سے بچو گے. اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.